السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے نیب امینڈمنٹ، نیب کی ترمیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے ایشو چل رہا تھا نیب کے چیئرمین کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن توسیع کرنے کا۔ اس سلسلے میں کنسلٹیشن کرنی تھی لیڈر آف ہاؤس یعنی کہ پرائم منسٹر کو، لیڈر آف اپوزیشن یعنی کہ شہباز شریف کے ساتھ، لیکن وہ شہباز شریف کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ شہباز شریف کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے تھے، اس لیے یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا تھا۔ اس زمرے میں ایک مرتبہ پھر سے آرڈیننس پاس کیا گیا ہے پریزیڈنٹ کی جانب سے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 اس کو نیم دیا گیا ہے، جو کہ ایک مرتبہ تماچا ہے پارلیمنٹ کے منہ پہ ایک مرتبہ پھر سے۔ تو اس ایڈیٹوریل میں جو مزید چیزیں ہوں گے وہ بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ کل ایک ورڈ آپ کو میں نے دیا تھا سپیلنگ کے لیے، تو وہ تھا پبلکلی۔ تو پبلکلی کے جو کریکٹ سپیلنگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور تمام لوگوں میں سے صرف 2 لوگ جن کا نام ہے اسرار احمد اور تنزیلہ ابراہیم، انہوں نے درست سپیلنگ لکھے ہیں، باقی تمام لوگوں کے پبلکلی کے سپیلنگ غلط تھے۔ اس کے علاوہ ڈسکریجمنٹ کی بات یہ تھی کہ تقریباً 500 ویورز میں سے صرف 25-30 لوگوں نے کمنٹس میں آنسر دیا تھا۔ تو اگر آپ لوگ یہ سیریز جاری نہیں رکھنا چاہتے تو ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کر دیتے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو بالکل چھوٹی سی مسٹیکس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں پبلکلی ہے، تو میکسیمم لوگوں کے یہاں پہ سپیلنگ غلط تھے۔ ایسے میں یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ 60 مسٹیکس کرتے ہیں تو ہر مسٹیک کا آپ کا 1 نمبر کٹتا ہے، تو اگر آپ کی مسٹیک 61 ہو گئیں تو آپ کا ایسے فیل ہو جائے گا۔ تو جہاں پہ ہمارے ایڈیومیٹک ایکسپریشن خراب ہوتے ہیں، ہماری گرامر غلط ہوتی ہے، دوسری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے سپیلنگ کی غلطی کو۔ تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ کے سپیلنگ امپروو ہو جائیں۔ کل کے لیے میں آپ کو ٹاسک دے دیتا ہوں تاکہ میں رسپانس مزید دیکھ لوں، لیکن اگر کل بھی اسی طرح سے پور رسپانس رہتا ہے تو ہم اس سیریز کو یہیں پہ اینڈ کر دیں گے۔ کل کے لیے آپ کا جو ورڈ ہے آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے، وہ آپ نے لکھنے ہیں اسیسینیشن کے سپیلنگ۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ ایڈیٹوریل خود سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پہ تمام ایڈیٹوریلز ہائی لائٹڈ فارم میں موجود ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں تک یہ علم فری آف کاسٹ پہنچ جائے خان ورچوئل اکیڈمی کے تھرو، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آ کے 1 اسٹار ریٹنگ دے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اگر آپ میں سے کوئی IT کے لوگ موجود ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ مجھے پینل ضرورت ہوتی ہے، اور اس پینل کی جو فی ہے وہ خود میں اپنی پاکٹ سے پے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ یہ فیسلٹیز میں پرووائڈ کر سکوں۔ تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو میں وہاں پہ بھی اپلوڈ کرنا پھر چھوڑ دوں گا، یہی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل جو ہمارا ہے وہ ہے ان ریگولیٹڈ ریئل اسٹیٹ۔ ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے وہ بہت ہی زیادہ غیر منظم ہے، ان ریگولیٹڈ ہے، اور اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ لارجسٹ سیکٹر آف اکانومی ہے۔ یہ کی کنڈیشن بھی ہے 27 پوائنٹ FATF ایکشن پلان کے بارے میں۔ ان ریئل اسٹیٹ کے بارے میں حکومت کی کیا پالیسیز رہی ہیں اور کس طرح سے معاملات مزید خراب ہونے سے بچنے کے لیے حکومت کو کیا سٹیپس لینے چاہیے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، پرپل کلر میں ہمارے پاس ایڈیمز ہیں، ایکوا کلر میں ڈسکورس مارکرز ہیں، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فگر، فیکٹس، پرسنالٹیز کے نام ہوں گے۔ The conundrum that government faced over the appointment of a new NAB chairman. ڈیفیکلٹی، پرابلم، مسئلہ جو حکومت نے فیس کیا ہے نیب کے نئے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، کیم ڈاؤن ٹو دی وائر۔ تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ ابھی تک ناؤن نہیں ہے اینڈ تک بھی۔ یسٹرڈے اے میئر 2 days before the tenure of incumbent۔ اگر ہم کل کی بات کریں تو جب صرف 2 دن رہ گئے تھے پریزنٹ آفس ہولڈر یعنی کہ ریٹائرڈ جسٹس جوید اقبال کی مدت ملازمت ختم ہونے میں، یہاں پہ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک کر کے ان کا نام بتایا گیا ہے۔
The President promulgated the National Accountability Bureau امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 تو صرف 2 دن پہلے صدر نے انیکٹ کیا ہے، پاس کیا ہے نیب امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 which allows Mr. Iqbal to continue in office until his successor is appointed، جو کہ الاؤ کرتا ہے مسٹر جاوید اقبال کو کہ وہ اپنے آفس کی مدت ملازمت جاری رکھیں جب تک ان کا آنے والا ایئر سلیکٹ نہیں کر دیا جاتا۔ That in itself makes it a person specific ordinance، تو یہ جو آرڈیننس ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خصوصی شخص کے اوپر مبنی ہو گیا ہے، یعنی کہ ایک خاص شخص کے لیے یہ آرڈیننس ایک صرف شخص کے لیے، فرد واحد کے لیے پاس کیا گیا ہے۔ The proposed legislation tweaks several other aspects، یہ جو پٹ فارورڈ کی گئی ہے قانون سازی، یہ موڈیفائی کرتی ہے، آلٹر کرتی ہے مزید بہت ساری اسپیکٹس کو، پہلوؤں کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کے، بٹ لیٹ دیئر بی نو مسٹیک آف پرنسپل امپیٹس بیہائنڈ اٹ، لیکن کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا سٹیمولس کار فرما تھا۔ The issue has become highly politicized under the PTI government، پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ مسئلہ بہت زیادہ سیاسی ہو گیا۔ The law itself is clear، قانون بذات خود بہت زیادہ واضح ہے، کولن ہے، کولن پریویس سینٹنس کو ایکسپلین کرے گا۔ اب ہم قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سیکشن 6 نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 جو کہ اب امینڈ کر دیا گیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کی جانب سے کی جانی چاہیے کنسلٹ کر کے لیڈر آف ہاؤس کو اور لیڈر آف اپوزیشن کو نیشنل اسمبلی میں۔ However، تاہم پرائم منسٹر عمران خان has made evident his distaste for any dialogue with the PMLN شہباز شریف on the matter۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا جو ڈس لائک، ڈس فیور، ڈس پلیئر ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ وہ کوئی بات چیت نہیں کریں گے پی ایم ایل این کے لیڈر شہباز شریف کے ساتھ اس معاملے میں، ڈیمنگ اٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ، یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ یہ مفاد کا اختلاف ہوگا، بیکاز دا لیٹر از فیسنگ نیب کیسز، کیونکہ شہباز شریف نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ وین دا لا از سو ان ایکیووکل، جب قانون اتنا زیادہ واضح، ڈائریکٹ، ایکسپلیسٹ ہے، اینڈ دی لیڈر آف ہاؤس سو ایبڈوریٹ، اور لیڈر آف ہاؤس اتنے زیادہ ضدی ہیں، دین فائنڈنگ اے وے اراؤنڈ دا سچویشن ریکوائر سم لیگل ایکروبیٹکس، تو اگر قانونی کوئی رستہ تلاش کرنا ہے تو قانونی نقل و حرکت کی ضرورت ہوگی۔ دس دا آرڈیننس ہیز ڈیوائزڈ اے الٹرنیٹیو اسٹریٹجی فار، تو اس طرح سے آرڈیننس نے ایک مختلف حکمت عملی سجسٹ کی، وین پریزیومیبلی اے ڈیڈ لاک آف کائنڈ ناؤ بینگ وٹنس کمز اباؤٹ، جب کہ ایک ڈیڈ لاک اسٹیل میٹ پرہیپس بن چکا تھا اس معاملے کے اوپر۔ لا منسٹر فروغ نسیم نے بھی کنفرم کیا ہے یسٹرڈے کی پریس کانفرنس میں کہ پرائم منسٹر ول ان ڈیڈ ناٹ بی ہولڈنگ کنسلٹیشن ود دا لیڈر آف اپوزیشن، کہ پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، انسٹیڈ بجائے اس کے دا پریزیڈنٹ ول ہولڈ ڈسکشن ود مسٹر خان، پریزیڈنٹ مسٹر خان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور مسٹر شریف کے ساتھ اس بارے میں۔ اف دیر از اسٹیل میٹ، اگر اس بارے میں ڈیڈ لاک ہوتا ہے، دا آرڈیننس اسٹیپولیٹس دیٹ سلیکشن ول فال ٹو اے پارلیمنٹری کمیٹی، تو آرڈیننس یہ کہتا ہے، اسپیسیفائی کرتا ہے کہ یہ سلیکشن پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلی جائے گی کہ جو کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بنائیں گے۔ اسائڈ فرام دی ریگریٹیبل فیکٹ، اس افسوسناک حقیقت کے علاوہ کہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر سے قانون سازی کی ہے آرڈیننس کے ذریعے، دا امینڈمنٹ بائی انیبلنگ این انکمبنٹ نیب چیئرمین ٹو کنٹینیو ان ہز پوسٹ انٹل اے نیو ون از اپوائنٹڈ، یہ جو ترمیم کی گئی ہے کہ موجودہ نیب چیئرمین اپنے آفس میں موجود رہیں گے جب تک نئی اپوائنٹمنٹ نہیں کی جاتی، سیٹس این ایکسٹریملی انہیلدی پریسیڈنٹ، تو یہ ایک بہت زیادہ ڈراسٹک قسم کا غیر صحت مند پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہے، آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال، ایگزامپل سیٹ کرتی ہے، ویئر بائی دا پروسیس کین ڈریگ آن انڈیفینیٹلی، اور جو عمل ہے نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا یہ بھی بہت لمبے عرصے تک طوالت کا شکار ہو جائے گا۔ دا آرڈیننس فردر امینڈز NAO 1999، یہ آرڈیننس مزید ترمیم کرتا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 میں، اور الاؤ کرتا ہے 4 ایئر ایکسٹینشن کی ٹرم کو نیب چیف کے ٹینیور میں، جو کہ ہم نے پہلے لا کے بارے میں پڑھا تھا کہ نیب کا جو لا ہے وہ نہ تو ایکسٹینشن الاؤ کرتا ہے نہ ہی دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ الاؤ کرتا ہے۔ فار این اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ٹو ہیو اینی سارٹ آف کریڈیبلٹی، اگر احتساب کے عمل کے لیے کوئی ساکھ برقرار رکھنی ہے، دا نیب چیئرمین مسٹ ناٹ کم اکراس ایز بینگ بی ہولڈن ٹو دا گورنمنٹ، نیب کے چیئرمین کو یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ انڈیپٹڈ ہیں، اوبلائڈ ہیں حکومت کے۔
ڈبل ڈیشز ہیں. اگین فلو آف سینٹینس بریک ہوا ہے. گرچہ پی ٹی آئی کی حکومت انسیٹلڈ اینشیس نظر نہیں آتی اس معاملے کے اوپر. این ایکسٹینشن اور ری اپوائنٹمنٹ وڈ سرٹینلی گیو دیٹ امپریشن. لیکن ایکسٹینشن دی جاتی ہے یا ری اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے تو یہ یقینی طور پہ یہی امپریشن دے گی کہ نیب چیئرمین حکومت کے انڈر کام کر رہے ہیں. دس ہیز بین اے کرائسس آف گورنمنٹس اون میکنگ. یہ ایک ایسا بحران ہے جو کہ حکومت نے خود اپنے لیے بنایا ہے. پرائم منسٹر از کنسلٹنگ ود دا لیڈر آف اپوزیشن ان دا اپوائنٹمنٹ آف ای سی پی ممبرز. پرائم منسٹر بات چیت کر رہے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ای سی پی کے ممبرز اپوائنٹ کرنے کے لیے. دیر از نو ریزن, تو کوئی وجہ نہیں بنتی وائی ہی شوڈ ناٹ ڈو دی سیم ان دا میٹر آف نیب چیئرمین, کہ ان کو نیب چیئرمین اپوائنٹ کرنے کے لیے کیوں شہباز شریف سے بات نہیں کرنی چاہیے. آفٹر آل مسٹر شریف میں بھی انڈر انویسٹیگیشن بائی نیب. اگرچہ مسٹر شریف انڈر انویسٹیگیشن ہے نیب کے, تفتیش چل رہی ہے ان کے اوپر, لیکن ابھی تک کسی بھی کیس میں ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ان ریگولیٹڈ ریئل اسٹیٹ دا فیکٹ. یہ حقیقت دیٹ دا بلک آف ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن آر اسٹل بینگ کنڈکٹڈ آؤٹ سائڈ دی اوور سائٹ آف اتھارٹیز. کے ریئل اسٹیٹ میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, منی کی ریل پیل ہوتی ہے, وہ اتھارٹیز کی سپرویژن سے باہر ہوتی ہے. ڈیمانسٹریٹ, تو یہ حقیقت ریویل کرتی ہے, انکشاف کرتی ہے دیٹ دا انٹروڈکشن آف رپورٹنگ ریکوائرمنٹس فار دی ریئلٹرز, بلڈرز, ڈیولپرز اینڈ ادر پلیئرز in this business will not be enough to regulate one of the largest undocumented sector of economy. کے رپورٹنگ ریکوائرمنٹ جو ریئلٹر, بلڈر, ڈیولپر اور دوسرے پلیئر کے لیے ہیں اس بزنس میں, وہ کافی نہیں ہوں گی اکانومی کے انڈاکومنٹڈ سب سے بڑے سیکٹر کو منظم کرنے کے لیے. اٹ شوز, یہ ظاہر کرتا ہے دیٹ رپورٹنگ کنڈیشنز فار دی ریئل اسٹیٹ پلیئرز, کے رپورٹنگ کی شرائط ریئل اسٹیٹ کے پلیئرز کے لیے who are meant to meet a key condition of 27 point FATF ایکشن, جن کا مقصد یہ ہے کہ 27 point FATF ایکشن پلان کی کنڈیشنز کو میٹ کیا جائے تاکہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنانسنگ کو روکا جا سکے. یہ صرف گڈ ہے, اچھی ہیں ان ٹرانزیکشن کے لیے جن کو قانونی طور پہ کیا جاتا ہے. دیٹ اونلی اے فریکشن آف 500,000 ریئلٹرز, کچھ حصہ, کچھ لوگ, اسمال کوانٹٹی آف 5 لاکھ ریئلٹرز, بلڈر اور دوسرے لوگ ہیں, انہوں نے ابھی تک رجسٹر کیے ہیں اپنے بزنس ایف بی آر کے ساتھ تاکہ کمپلائنس لائی جا سکے ایف ٹی ایف ریلیٹڈ کنڈیشن میں. تو یہ تمام چیزیں بٹرے کرتی ہیں, ڈسیو کرتی ہیں اسٹرانگ ریزسٹنس کو, مزاحمت کو, جو کہ سامنے آئی ہے واسٹ میجارٹی آف مارکیٹ پلیئرز کی جانب سے, جو اس کو زیادہ پروفیٹیبل, منافع بخش سمجھتے ہیں کہ وہ شیڈوز میں, ڈارک میں کام کریں. It also says a lot about the unwillingness and lack of administrative capacity of the nation tax authorities. اور یہ بہت کچھ بتاتا ہے ریلیکٹنس, ہیزیٹنس, ہچکچاہٹ, ناپسندیدگی اور جو ایڈمنسٹریٹو صلاحیت ہے اس کی کمی کے بارے میں قومی ٹیکس حکام کے متعلق. ٹو برنگ ڈیلنکوینٹس ان ٹو دا نیٹ فار ٹیکس پرپز, کے وہ افینڈرز کو, کلپریٹس کو ٹیکس میں نہیں لا پا رہے. کیش ٹرانزیکشن فرام دی لائنس شیئرز آف ریئل اسٹیٹ ٹریڈ, کیش کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ ہیوج, میسیو, انارمس پارٹ بنتی ہیں ریئل اسٹیٹ کی تجارت کا. دس مینز, اس کا مطلب یہ ہے دیٹ دس ان ریگولیٹڈ اینڈ انڈاکومنٹڈ مارکیٹ کنٹینیوز ٹو بی دا کی ہیون, کہ یہ غیر منظم اور انڈاکومنٹڈ مارکیٹ ایک ریفیوج ہے, پناہ گاہ ہے اللیگل منی اسٹور کرنے کے لیے تمام انویسٹرز, ڈیلرز, ڈیولپر, بلڈرز اور ہوم اونرز کی جانب سے. کانسیکوینٹلی اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا مشرومنگ آف ان اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز, کے ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کو ابھی تک اپروو بھی نہیں کیا گیا وہ بڑھ رہی ہیں شہر کے مضافات میں, اور یہ ہمارا جو فرٹائل ایگریکلچر, زرعی زمین ہے اس کو بھی ختم کر رہی ہیں. مور امپورٹنٹلی, اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو ڈائیورٹ کی گئی ہیں بہت زیادہ میسیو فنڈز ریئل اسٹیٹ میں, اس نے لینڈ پرائسز کو پرچیزنگ پاور آف مڈل انکم فیملی سے آگے دھکیل دیا ہے, یعنی کہ مڈل انکم کلاس سے تعلق رکھنے والے خاندان اب زمین نہیں خرید سکتے کیونکہ زمینوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. بٹ ایکسپیکٹنگ دا ایف اے ٹی ایف ریلیٹڈ رپورٹنگ کنڈیشنز ٹو ڈو دا ٹرک, لیکن یہ توقع کرنا کہ ایف اے ٹی ایف سے متعلقہ رپورٹنگ کی شرائط کوئی موضع کریں گی
تو یہ ایک غلط آپٹیمزم پازیٹیوٹی ہوگی، غلط قسم کی، مس پلیسڈ قسم کی۔ دا سیکٹر مسٹ بی ڈاکومنٹڈ افیکٹیولی، ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو مؤثر طریقے سے ڈاکومنٹ کیا جانا چاہیے، بہت زیادہ ڈراسٹک ایکسٹریم بہتری لائی جانی چاہیے وفاقی اور صوبائی قوانین میں، تاکہ گورن کیا جا سکے انٹائر لینڈ سپلائی چین کو۔ ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا، دیٹ از اف دا اتھارٹیز ایکچولی وش ٹو ریگولیٹ دا سیکٹر in order to discourage putting illegal money in the real estate، کہ حکام اگر چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے، ڈیزائر ہے کہ وہ اس سیکٹر کو ریلیٹ کریں تاکہ غیر قانونی جو رقم ہے ریئل اسٹیٹ میں اس کو ڈسکریج کیا جائے، حوصلہ شکنی کی جائے اور ٹیکس ریونیوز کو ریز کیا جائے اس مارکیٹ سے۔ اٹ از آلسو امپورٹنٹ ٹو گیو پیپل ود لمیٹڈ انکم ایکسیس ٹو ہاؤسنگ، یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگ جن کو محدود انکم کے ذرائع ہیں ان کو بھی ہاؤسنگ تک ایکسیس دی جائے۔ سیڈلی افسوس کی بات یہ ہے، دا ایکشن ٹیکن ان ریسنٹ ایئرز ٹو ڈاکومنٹ دا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ان آرڈر ٹو ٹیکس اٹ فیلڈ، جو ایکشن لیے گئے ہیں حالیہ کچھ سالوں میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ڈاکومنٹ کرنے کے، وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ بہت زیادہ لیکریٹو ٹیکس ایمنسٹی دے گی، ٹیکس کی معافی دے گی ان لوگوں کو جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی غیر قانونی رقم کو کنسٹرکشن میں اور ہاؤسنگ میں۔ کنسٹرکشن کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں۔ واٹ از ڈن جو ہو چکا سو ہو چکا، بٹ اے فردر ڈیلے ان دا انٹروڈکشن آف اسٹرانگر ریئل اسٹیٹ ریگولیشن، لیکن مزید اگر تاخیر کی جاتی ہے سخت قسم کی ریئل اسٹیٹ ریگولیشنز لانے میں، کوڈ ہیو سیریس ریمیفیکیشن، تو اس کے بہت زیادہ سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ ان ویو آف ڈیمانڈ فار کمپلائنس ود ایف اے ٹی ایف پلان، اگر ہم ایف اے ٹی ایف پلان کے ساتھ کمپلائنس کو دیکھیں اور ٹیکس ریونیوز کو کی جو ضرورت ہے ان کو بڑھانے کی اس کو دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ کوئی کویسچن، کیوری، ریکمنڈیشن، سجیشن ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔